بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مخرج نمبر 12 اور مخرج نمبر 13 آج انشاءاللہ ہم اس کے حروف کو ادا کرنا سیکھیں گے۔ ان دونوں مخارج کا تعلق زبان کی نوک اور آپ کے اوپر والے دو دانتوں سے ہے۔ اگر ہم مخرج نمبر 12 کی بات کریں تو اس کے جو 3 حروف ہیں ان کو حروف نطعیہ کہا جاتا ہے، جس میں ہم شامل کرتے ہیں تا، دال اور طا۔ اب ان تینوں حروف کی ادائیگی کے لیے آپ کو اپنی زبان کی جو نوک ہے اس کو اوپر والے دو دانتوں، جن کو ہم ٹیکنیکلی ثنایا علیہ کہتے ہیں، یہ میں نے آپ کو پچھلے اسباق میں بتایا تھا، تو ہم اوپر والے دو دانتوں کی جو جڑ ہے اگر اس کے ساتھ اپنی زبان کی نوک کو جوڑیں گے تو یہ تینوں حروف وہاں سے ادا ہوں گے۔ ان کو ادا کرنے ہوئے جو فرق ہمیں محسوس ہوگا وہ یہ کہ تا اور دال یہ دونوں لائٹ لیٹرز یعنی کہ ان کو باریک حروف کہا جاتا ہے، اور جو طا ہے اس کو ہم لوگ ہیوی لیٹر یعنی کہ موٹے حروف میں، یعنی جن کو ہم پر کر کے ادا کرتے ہیں، اس میں شامل کرتے ہیں۔ اس سے پہلے بھی ہم کچھ ایسے حروف کی ادائیگی دیکھ چکے ہیں جیسے خا، غین، قاف، ضا۔ تو اس طرح سے یہ آپ لوگوں کو اب اس میں 5واں یہ حرف شامل کرنا ہے جس کو ہم لوگ موٹے حروف میں شامل کرتے ہیں، تو طا۔ اب تا اور دال کی ادائیگی کے لیے آپ صرف اپنی زبان کی نوک جو ہے اس کو اوپر والے دو دانتوں کی جڑ سے جوڑیں گے تو یہ ادا ہو جائے گے۔ جو طا ہے اس کو تھوڑا سا موٹا اور پر کر کے ادا کرنے کے لیے آپ کو اپنی زبان کا جو پیچھے والا تھوڑا سا حصہ ہے اس کو تھوڑا سا اٹھا کر پھر اپنی زبان کی نوک کو اپنے اوپر والے دو دانتوں کی جڑ سے جوڑنا ہے، جیسے کہ طا طا۔ اب آپ لوگوں کو کچھ مثالیں میں انشاءاللہ سٹڈی کرواتا ہوں کچھ الفاظ کے حوالے سے، جس کی ادائیگی سے آپ لوگوں کے یہ مخارج مزید بہتر ہو جائیں گے۔ تو آپ لوگ پھر ان مثالوں کو سنیں اور اپنی اس ادائیگی کو زیادہ بہتر کرنے کی کوشش کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے ہم تا کی مثالیں ان کو سٹڈی کریں گے، تو آپ میرے ساتھ ان کو دہراتے جائیے گا۔ جہاں پر اگر کوئی حروف مدہ آ رہے ہیں تو اس کو کتنا لمبا کرنا ہے اس کی بھی آپ لوگوں نے ساتھ ساتھ مشق کرنی ہے۔ تابا تابا تابا۔ اب دیکھیں پہلے ہم لوگوں نے صرف با کے اوپر زبر تھا تو اس کو با پڑھا، اب با زبر الف ہے یعنی کہ حروف مدہ میں سے الف بھی ساتھ آ گیا، تو اس کو تھوڑا سا ہم ذرا لمبا کر کے پڑھیں گے۔ تابا تابو تابو۔ اب اس میں بھی واو کے اوپر کیونکہ جزم ہے اور اس کے اوپر پہلے والے حرف کے اوپر پیش تھا، اس لیے اس کو بھی ہم نے تھوڑا سا لمبا کر کے پڑھا۔ تمیلو۔ اب یہ یا مدہ ہے جس میں یا کے اوپر جزم ہے اور اس سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہے، تو اس کو بھی ہم لوگ حروف مدہ کے طور پر لمبا پڑھیں گے۔ تمیلو تفلحون تفلحون۔ ہا کو اس کے مخرج سے ادا کرنے کی کوشش کریں۔ تخافی تخافی۔ اسی طرح سے خا کو بھی اس کے مخرج سے ادا کریں۔ تریدون تریدون تقاتلون تقاتلون توعیدون۔ عین کو اس کے مخرج سے ادا کرنے کی کوشش کریں۔ توعیدون۔ اب ہم چلتے ہیں دال کے مخرج کی طرف۔ داحضۃ داحضۃ۔ ہا اور ضاد کو اس کے مخرج سے ادا کرنے کی کوشش کریں۔ دینی دینی۔ لمردودون۔ را کو موٹا کر کے پڑھیں گے۔ لمردودون داخرون۔ اس میں بھی را کو موٹا کر کے پڑھیں گے۔ داخرون۔ دینی دینی۔ داعیہ داعیہ۔ لمدینون لمدینون۔ دابرہ دابرہ۔ را کو موٹا پڑھیں گے۔ دابرہ۔ دعیتم دعیتم۔ اب آخر پہ طا کا مخرج۔ قنوط قنوط۔ قطع قطع۔ مطاع مطاع۔ طریقا طریقا۔ طبع طبع۔ طغیانہم طغیانہم۔ طوری طوری۔ قاطعة قاطعة۔ مہطعین۔ ہا کو اس کے مخرج سے ادا کریں۔ مہطعین مہطعین۔
صدق اللہ العظیم، جزاک اللہ خیرا۔ امید آپ لوگوں کو ان حروف کی جو مثالیں تھیں اس سے کافی زیادہ فائدہ ہوا ہوگا۔ ہم چلتے ہیں جی اب مخرج نمبر 13 کی طرف۔